الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، بعد نماز وتر درس کے سلسلے میں ہم ماہ مبارک کی مناسبت سے روزے جیسی عظیم اور فرض عبادت کے بارے میں وہ مسائل اور فضائل سن رہے ہیں جو کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب تک ہمارے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہے کہ روزے چار طرح کے ہیں: فرض اور واجب، نفل و مستحب، مشکوک اور حرام۔ فرض روزوں کے تعلق سے بات ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اب رمضان کے روزوں کی جو قضا ہے اس سلسلے میں مسئلہ صاف ہو جانا چاہیے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بڑی سہولت دی ہے۔ مردوں کے تو عام طور سے قضا نہیں ہوتے الا کہ کوئی بیمار ہو جائے یا کسی عذر شرعی کی وجہ سے اس کا ایک آدھ روزہ چھوٹ جائے، مگر بہرحال خواتین کو یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ حالت حیض کی وجہ سے ان کے 3، 5، 7، 9، 10 روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اور مزید اپنے بندوں پر رحم کیا ہے۔ رمضان کے روزوں کی قضا، رمضان کی قضا کے لیے روزوں کا لگاتار رکھنا ضروری نہیں، یعنی 3 روزے، 2 روزے، 4 روزے، 5 روزے چھوٹ گئے کسی کے، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلسل 5 روزے رکھے۔ وہ ایک ایک کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، یا پھر وہ یہ سوچ کر کہ بھئی اللہ کے نبی کی سنت ہے، پیر اور جمعرات کا آپ روزہ رکھا کرتے تھے، تو میں بھی قضا روزے کے لیے یہی 2 دن مخصوص کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں شریعت نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، نرمی برتی ہے۔ لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ انہیں لگاتار بھی رکھا جا سکتا ہے اور الگ الگ کر کے بھی، کیونکہ قرآن پاک کی آیت میں ہے عدۃ من ایام اخر، یعنی دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرنے کا ذکر ہے، انہیں لگاتار یا الگ الگ کر کے رکھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرو، اب وہ بعد کے دن 11 مہینے ہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ رمضان کے فوراً بعد جتنی جلد ممکن ہو سکے روزوں کی قضا رکھ لی جائے۔ حضرت ابن عمر، یہ دلیل اس کی حدیث مبارکہ سے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی قضا دونوں طرح صحیح ہے، کوئی چاہے تو لگاتار روزے رکھ لے اور کوئی چاہے تو انہیں الگ الگ کر کے رکھ لے۔ امام دارقطنی نے یہ روایت بیان کی ہے، اور اس بارے میں اور بھی کئی احادیث آئی ہیں، لیکن ان کی سند میں محدثین نے کلام کیا ہوا ہے۔ اب کوئی میت، کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی، روزے اس کے ذمے تھے قضا، اور وہ رکھنے سے پہلے اس دار فانی سے کوچ کر گیا، تو اس کی کیا شرعی صورت ہے؟ مرنے والے کی طرف سے اگر اس کے ذمے روزے تھے فرض، تب اس کا بدلہ یا کفارہ اس کے اہل و عیال جو زندہ ہیں وہ کیسے پورا کریں گے؟ دیکھو یہ کتنی یعنی اہم عبادت ہے کہ اگر میت کے ذمے روزے ہیں تو اس کی قضا رشتہ داروں کو کرنا ضروری ہے، اور وہ چاہے بیوی ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، جو بھی ہے قریبی رشتہ دار۔ اگر کوئی شخص مر جائے حالانکہ اس کے ذمے روزوں کی قضا ہو، تو جمہور ائمہ، جن میں امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، کے نزدیک اس کا ولی اس کے روزوں کی قضا نہیں کرے گا، البتہ وہ اس کی طرف سے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما کا مسلک ہے۔
کہ اگر مرنے والے کے ذمے فرض روزے تھے، ان کی قضا تھی اور وہ رکھنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ایسی صورت میں جو ولی ہیں پیچھے رشتہ دار، ان کو چاہیے کہ ایک روزے کے بدلے جو فدیہ ہے اس کے حساب سے اس کی طرف سے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ دلیل اس کی ان کے نزدیک کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے ایک مہینے کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے، رواه ترمذی۔ نیز بعض صحابہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ میت کی طرف سے روزوں کی قضا نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کوئی شخص دوسرے شخص کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا اور نہ اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب ان حدیثوں کی بنیاد پر یہ بات علماء حق کہتے چلے آئے ہیں کہ جو انفرادی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یہ ایسی عبادتیں ہیں جن کو ہر انسان کو خود کرنا ضروری ہے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں فرض عین بولتے ہیں۔ فرض کی دو قسمیں ہیں نا، ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ فرض چیز جو ہر ایک کو الگ الگ کرنا ضروری ہے، اور فرض کفایہ اس فرض کو بولتے ہیں جس میں چند لوگوں کے کر لینے سے سب کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی مثال نماز جنازہ کی ہے کہ اگر ایک بستی میں کوئی میت ہو جائے اور 10 20 10 15 50 100 لوگ اس کی نماز پڑھ لیں اور وہ بستی ہزاروں لوگوں پر مشتمل ہو تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس کو فرض کفایہ بولتے ہیں۔ مگر یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، یہ رمضان کا جو فرض روزہ ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ گھر کا ایک آدمی رکھ لے گا تو سب گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ گھر کا ایک آدمی نماز ادا کر لے 5 وقت کی تو سب گھر والوں کی طرف سے ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس کا ثواب بھی منتقل نہیں ہوتا۔ قرآن شریف پڑھ کے جو لوگ بخشتے ہیں نا، انفرادی عمل ہے، وہ جو شخص پڑھے گا اسی کو اجر ملے گا، وہ اجر جو ہے وہ منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو رہی ہے، دیکھو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ نسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت مر گئی، حالانکہ اس کے ذمے روزے تھے، تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اپنے مردوں کی طرف سے روزے نہ رکھو بلکہ ان کی طرف سے کھانا کھلاؤ۔ بہقی۔ اب یہ کرنے کا تھا کام، یہ کھانا کھلانا تھا مرنے والوں کی طرف سے، اور یہ کھانا کس کو کھلایا جائے گا؟ مسکینوں کو، کیونکہ روزے کا جو فدیہ ہے، روزے کا جو بدلہ ہے، اس میں جو بھی کھانا کھلانا ہے وہ مسکین ہونا اس کے لیے ضروری ہے، مسکین، یتیم، بیوہ۔ اب یہاں لوگ مرنے والوں کو کھانے کا ثواب پہنچانے کے لیے بھی کھانا کس کو کھلاتے؟ جن کا کھانا ہی جائز نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے پڑوس کے، اپنے گاؤں کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے کھانا کھلاتے۔ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جس مرنے والے یا مرنے والی کی طرف روزے کی قضا باقی ہو، فرض روزوں کی یا اس کے مانے ہوئے نظر کے روزوں کی، تو اس کے بدلے شریعت یہ حکم دے رہی ہے۔ 3-4 حدیثیں ہمارے سامنے آ گئی، اور وہ بھی بڑے بڑے صحابہ اکرام، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، کہ مرنے والے کی طرف سے روزے نہ رکھو بلکہ اس کے روزے کا فدیہ دو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، جتنے روزے ہیں اس کے حساب سے کھانا کھلایا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے یا نماز پڑھ سکتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے نہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ موطا امام مالک کی روایت، اور راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں کسی صحابی
یا تابعی کے متعلق یہ نہیں سنا کہ انہوں نے یہ فرمایا ہو کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے یا نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ ائمہ کا اختلاف ہے۔ اس بارے میں دوسرا مسلک امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ اور عام محدثین کا ہے، اور وہ یہ کہ میت کی طرف سے اس کا ولی روزے کی قضا کر سکتا ہے، خواہ یہ قضا رمضان کے روزوں کی ہو یا نظر مانے ہوئے روزوں کی۔ ان کا استدلال ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کے ولی کو روزے رکھنے چاہیے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، یہ ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں نا کہ روزے رکھ سکتے ہیں مرنے والوں کی طرف سے، ان کے پاس یہ روایت ہے۔ ابو داؤد، احمد اور دوسرے حضرت ابن عباس کی اس روایت سے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا میری ماں کا انتقال ہو گیا، حالانکہ اس کے ذمے لگاتار 2 ماہ کے روزے تھے، تو کیا میں اس کی طرف سے ان روزوں کی قضا کر سکتی ہوں؟ فرمایا تم یہ بتاؤ اگر تمہاری ماں مر جاتی اور اس کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تم وہ قرض ادا نہ کرتی؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ فرمایا تو اللہ کا قرض تو ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ مگر اس حدیث میں جو مثال آپ نے دی ہے اس عورت کو، وہ جو صحابیہ آپ کے پاس آئیں اور انہوں نے پوچھا ہے رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ذمے 2 مہینے کے روزے باقی تھے، تو کیا میں ان کی طرف سے روزہ رکھوں، میں ان کی قضا کو ادا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہاری ماں کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تم وہ ادا نہ کرتی؟ یعنی آپ نے سمجھائی یہ بات بہت واضح طریقے سے کہ قرض ہے اگر مرنے والے پہ تو دینا ضروری ہے نا، ورنہ وہ قرض کی وجہ سے اٹکا رہے گا۔ شہید کے گناہ سب معاف ہو جاتے، پہلا قطرہ گرتے ہی خون کا، مگر قرض رہا تو وہ اٹک جاتا۔ وہ اتنی بری بلا ہے یہ قرض۔ لہذا اور آج مسلمان اس معاملے میں بہت زیادہ غفلت کا شکار ہے، لے لیتے بس لیتے جا رہے، سودی قرض بھی لے رہے، ایسی کسی سے قرض لیں گے دینے کا نام نہیں۔ بہت خطرناک چیز ہے وہ۔ شہید کا کتنا بڑا رتبہ، مقام، قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ مگر قرض اگر اس کے ذمے ہو تو اٹک جاتا۔ اور اسی لیے تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ مرنے والے کی طرف سے جب تک اس کے ورثے میں سے، اس کے ترکے میں سے، اس کی میراث میں سے اس کا قرض ادا نہیں کیا جاتا تب تک وہ میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ مرنے والے کے ذمے اگر قرضہ ہے وہ قرضہ اس کی طرف سے ادا کیا جائے اس کے مال میں سے، پھر جو بچے اس میں میراث تقسیم ہو۔ مگر یہاں کس کو خیال ہی نہیں رہتا ہے، یہاں تو سب مال کھینچنے کے چکر میں رہتے ہیں، بس مرنے کے انتظار میں ہی رہتے ہیں، کب مرتا ہے یا کب مال ہاتھ میں آتا ہمارے۔ اس کے ذمے قرض ہے، وہ بیچارہ آخرت میں پکڑے جانے والا ہے، اس کا ہی مال ہے۔ یہی ہوتا ہے، دیکھو دین کا علم اگر ماں باپ نہیں سکھائے اولاد کو، اولاد ایسی پھنسائیں گی، اور اس میں ہی نہیں پھنسانے کی، کل آخرت میں بھی پھنسانے والی ہے۔ اسی لیے آپ نے بولا کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرو۔ ایک مسلمان باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین ورثہ، سب سے بہترین میراث یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے جائے۔ باقی تو رازق اللہ ہوتا ہے نا۔ ارے بھائی اتنے لوگ مرتے ہیں تو کیا سب اپنی اولاد کے لیے لاکھوں کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے ہی مرتے کیا؟ مگر اللہ ان کو بھی پالتا ہے۔ یہ مسلمانوں نے سوچ ہی بند ہو گئی ہے، ان کو یہی سوچ ہے بس کہ بس میرے مرنے کے بعد میں بچے میرے ادھر ادھر نہیں ہونا، ان کے راستے میں رکھ دوں کل۔ اور بچے ایسے بے ڈھنگے کہ نہ خود کھا رہے ڈھنگ سے، نہ دوسروں کو کھانے دے رہے، نہ باپ کو قرضے سے چھڑا رہے۔ یہ صورتحال ہے۔ آپ نے مثال دی ہے، وہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اس کے بدلے روزوں کے بدلے تم روزے رکھو، آپ نے قرض کی مثال دی ہے کہ اگر تمہاری ماں کے ذمے قرض ہوتا تو تم ادا نہیں کرتی کیا؟
کرتی تھیں. تو اب قرض ادا کرنے کی دو صورتیں شریعت میں پہلے سے موجود ہیں، یا تو روزہ رکھے آدمی، یا پھر روزہ رکھنے کی سکت نہیں تو پھر فدیہ دے. تو اس حدیث سے تو وہ استدلال اتنا مضبوط نہیں ہے. وہی استدلال مضبوط ہو رہا ہے کہ روزہ نہیں، قرض جو ہے اس کے ذمہ وہ قرض کی ادائیگی مال سے کرنا ہے. اور مال کیا ہے؟ وہی مسکین کو کھانا کھلانا، جتنے روزے ہیں اس کے حساب سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے میں دو روایتیں ہیں. ابھی دیکھو، لوگ امام کا نام لے کر عجیب قسم کے فرقوں میں مبتلا کر دیے، امت کو عجیب قسم کا ذہن بنا دیے کتاب و سنت کے بالکل خلاف. انتشار تو ہوا جو ہوا، عقیدہ اور ایمان پہ ضرب پڑ گئی. حالانکہ یہ چاروں ائمہ جو ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، وہ بہت متقی لوگ تھے بھائی، بہت نیک لوگ تھے. اللہ نے ان کو بہت علم سے نوازا تھا. تقویٰ، پرہیزگاری ان کی اپنی مثال آپ تھی. اپنے دور کے وہ بہت پرہیزگار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اللہ نے ان کو خاص صلاحیتیں دے کر پیدا کیا تھا. ہر امام سے بہت سے مسائل میں کہیں 2 روایتیں ہیں، کہیں 3 روایتیں ہیں، کہیں 4 روایتیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے زمانے میں یہ کتابیں ایسی چھپی ہوئی موجود نہیں تھیں. ان کے پاس زیادہ تر جو علم تھا وہ روایتوں سے زبانی آیا ہوا تھا. اب اس میں ایک آدمی ذرا سا عقل پہ زور ڈالے تو سوچ سکتا کہ بھئی جب ایسا معاملہ ہے تو کیا ہر شخص تک وہ ہزاروں حدیثیں پہنچ سکتی کیا؟ کتاب میں تو چھپی ہوئی تو آدمی کبھی بھی اٹھائے کھولے دیکھ لے. لیکن ان کے زمانے میں ایسا کہاں تھا؟ اتنی کتابیں، یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، یہ چاروں ائمہ کے بعد کی باتیں ہیں. ان تک پوری حدیثیں پہنچی ہی نہیں نا، اور مسئلہ تو پیش آ جاتا تھا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جتنا ان کو علم تھا قرآن اور سنت کے مطابق اس پہ غور کر کے وہ ایک بات بول دیتے تھے، مگر ساتھ میں یہ بھی بتا دیتے تھے کہ دیکھو میری رائے یہ ہے، لیکن اگر اس کے معاملے میں تم کو صحیح حدیث مل جائے تو تم اس پہ عمل کرنا، میری رائے چھوڑ دینا. بات ہی ختم، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا. ہر امام سے جو اختلافی مسائل ہیں نا، اس میں تم دیکھو کہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے، وہ ایک ہی امام سے ایک ہی مسئلے میں 4 فتوے، 4 قول. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ والے تھے بھائی، اللہ سے ڈرنے والے تھے. دین کے معاملے میں وہ اپنی رائے سے بولنا، اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کے مترادف سمجھتے تھے. ان کو اللہ کے رسول کی یہ حدیث پہنچی ہوئی تھی کہ جو اس دین میں اپنی رائے سے کوئی بات بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. وہ متقی لوگ تھے، وہ ہمارے جیسے غافل لوگ تھے کیا؟ بے علم جاہل قسم کے متقی لوگ تھے، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. ان کو معلوم ہوتا تھا کہ بھئی ہو سکتا ہے اس معاملے میں کوئی حدیث ہو مگر ہم تک نہیں پہنچی، اس لیے وہ اپنے علم کی روشنی میں، اور وہ ان کا حق تھا. اس لیے تو اللہ کے نبی نے کیا بولے کہ ایک مجتہد جب کتاب و سنت میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ملتا اور وہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے کام لے کر اس مسئلے کا حل بتاتا ہے، تو اگر وہ حل اس کا صحیح ہو گیا شریعت کے مطابق تو اس کو 2 ثواب، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی عقل اور اس کے علم نے دھوکہ کھا لیا اور اس کا مسئلہ غلط ہو گیا تب بھی اس کو 1 ثواب. گناہ تو ہے ہی نہیں. پھر کیوں خام خواہ مسائل کھڑے ہوئے بھائی؟ ان ائمہ نے تو بیچاروں نے اپنی بساط بھر لوگوں کو کتاب و سنت ہی کی تعلیم دی ہے، ان تک حدیثیں پہنچی نہیں. جب حدیث پہنچی پھر انہوں نے اپنے قول سے رجوع کیا، تو پھر بعد کے لوگوں نے ان کا وہ قول بھی لکھ دیا کہ بھئی پہلے ان کی رائے یہ تھی، پھر حدیث آنے کے بعد ان کی رائے یہ ہو گئی. اب دیکھو امام شافعی کی یہاں بتا دی انہوں نے کہ اس مسئلے میں 2 روایتیں ہیں. مشہور روایت میں ان کا مسلک جمہور کے مطابق ہے. جو روایت ان سے مشہور ہے اس میں ان کا مسلک جمہور، یعنی وہ کہ روزے کی قضا روزہ نہیں بلکہ مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ایک.
اور دوسری روایت ان سے جو ہے وہ امام ثور کے مطابق محدث شافعی علماء کا مسلک اسی دوسری روایت کے مطابق ہے۔ یہ دو رائے ان کی ہیں، اس میں مشہور جو رائے ہے وہ کیا ہے، اسی کو بولتے ہیں کہ وہ قول جو ترجیح والا ہے، یعنی جس قول کو ترجیح دی ہوئی ہے، مفتہ بہی قول، جس قول پہ صحیح فتویٰ ہے وہ اس امام کی رائے مانی جاتی ہے، حالانکہ وہی مسئلے میں اس کی اور دوسری دو رائے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے اختلاف ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب وہ دن، یہ تو ہو گئے روزے فرض اور زندے اور مردوں کا مسئلہ۔ اب وہ دن کا روزہ جو حرام ہے، یعنی اس دن روزہ، دیکھو اب روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف چل رہا ہے تو پھر وہ روزہ حرام ہے، روزہ حرام ہے، حالانکہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اگر عید کا چاند نظر آ گیا ہے، چاہے عید الفطر کا ہو یا عید الاضحیٰ کا، اس دن اگر کوئی روزہ رکھے گا وہ روزہ اس کا حرام ہوگا۔ اس پر اجماع ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، خواہ یہ روزہ نظر کا ہو یا نفلی یا کفارے کا یا کوئی اور۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے روزوں سے منع فرمایا ہے۔ عید الفطر تو تمہارا رمضان کے روزوں سے افطار ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاؤ۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد، بیہقی رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ رواہ البخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، بیہقی رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ ایام تشریق، ایام تشریق یعنی عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن، 11، 12، 13 ذی الحجہ، ان کو ایام تشریق بولتے ہیں۔ ان دنوں میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ عبادت اصل میں یہی ہے، دیکھو حکم ہے، بندگی غلامی اس کا ہی نام ہے۔ جہاں جب جو حکم مل رہا ہے اس کو کر لے بندہ، بس نہیں میں تو رکھوں گا تو پھر گیا یا نافرمانی ہو گئی۔ اس سے پہلے میں نے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کئی بار بتایا بھی تھا کہ ان کا بہت ہی محبوب اور پسندیدہ جو غلام تھا یا رفیق یا مشیر، وہ ایاز تھا، مگر جیسے علامہ نے فرمایا نا، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم میں زلف ایاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ 1000 سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ ایاز کو بہت پسند رکھتے تھے محمود غزنوی۔ تو جو دوسرے درباری تھے وہ حسد کرنے لگے ہیں، اور ان میں ایاز کے خلاف حسد پیدا ہو گیا، اور وہ موقع دیکھتے تھے کہ محمود غزنوی بادشاہ کے ذہن میں ایاز کے تعلق سے کوئی غلط فہمی پیدا کر دیں۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایاز کے خلاف حسد بھڑک رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ، محمود غزنوی نے کہا اپنے غلام سے، جاؤ میرا وہ فلاں بیش قیمت ہیرا لے کر آؤ۔ غلام لے کر حاضر ہو گئے، اور محمود غزنوی کے ہاتھ میں ہمیشہ ہتھوڑا رہتا تھا، ہمیشہ ایک وزنی ہتھوڑا۔ اس نے ایک درباری سے کہا یہ ہتھوڑا لو، یہ ہیرے کو چورا کرو۔ کہا بادشاہ سلامت مذاق کرتے ہیں، اتنا قیمتی ہیرا میں کیوں توڑوں؟ 2، 3، 4 کو بولا، سب نے وہی جواب دیا۔ ایاز سے کہا ایاز یہ ہیرا توڑ دے، لیا ہتھوڑا مار کے چورا کر دیا۔ بولا رے بولے میں تم کو یہی دکھانا چاہتا تھا کہ میں ایاز سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں۔ کہا ایاز ان لوگوں نے ہیرے کو توڑنے سے اپنے آپ کو روکا، یہ سوچ کر کہ یہ قیمتی ہیرا ہے،
تم نے کیوں توڑ دیا اس کو؟ کیا تمہاری نظر میں یہ ہیرا قیمتی نہیں تھا؟ کہا بادشاہ سلامت یقیناً یہ ہیرا قیمتی ہے، لیکن میرے نزدیک آپ کا حکم اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے اطاعت، یہ فرما برداری، اس کو بولتے فرما برداری، اس کو بولتے محبت۔ تو اب جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہم کو ان کی بات زیادہ پیاری ہونا نا، ہماری کتنی بھی قیمتی چیز ہو وہ کوئی بھی۔ یہ ہے اللہ اس کے رسول کا فرمان کہ ایام تشریق سے مراد عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ جمہور صحابہ، تابعین اور ائمہ، جمہور کا مطلب ہوتا ہے اکثریت جن کے ایک طرف ہو۔ ایک مسئلے میں 2 رائے ہیں، کچھ علماء ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، جدھر زیادہ علماء ہوں اس کو بولتے ہیں جمہور، جمہور علماء، جمہور مفسرین، جمہور محدثین، جمہور ائمہ، یہ اس طرح کی اصطلاح آتی ہے۔ جمہور صحابہ، تابعین اور ائمہ کے نزدیک ان 3 دنوں میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ مینا میں گھوم کر اعلان کر دیں کہ ان دنوں میں یعنی تشریق کے دنوں میں روزہ نہ رکھو، اس لیے کہ یہ کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ رواہ احمد و امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہما۔ تو جو حکم اللہ کا، جو حکم رسول کا، وہ سر آنکھوں پر، چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے۔ بھائی روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، اس میں کیوں حرام کر دیے کر، وہ نہیں، سیدھی سیدھی بات۔ ہیرا لاکھ قیمتی، ہیرے سے زیادہ قیمتی حکم آقا کا۔ روزہ لاکھ عظیم عبادت، لیکن وہ حرام کر رہا ہے، اس کو فرض کرنے والا وہاں وہ حرام ہی ہے۔ اسی کو بولتے ہیں بندگی، اسی کا نام غلامی ہے۔ تو ہم کو غلام اس طرح سے بننا چاہیے اللہ کا، اس کے رسول کا، کہ جب ان کی بات واضح اور صاف ہو جائے، پھر کسی کی رائے، کسی کا فتویٰ، کسی کی بات کوئی معنی نہیں، کہ چاہے ہمارا نفس بھی اس کو پسند کرے نہ کرے، بات ہماری عقل میں آئے نہ آئے، حکم اگر واضح ہے، ثابت ہے کہ رب کا فرمان ہے، یہ اس کے رسول کا فرمان ہے، بس بات ختم ہو۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایسا ہی ایمان مطلوب ہے، ایسی ہی اطاعت مطلوب ہے۔ اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، عورت کا اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ، اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ فرض عبادت کے لیے کسی کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، نہ اولاد کو ماں باپ کی اجازت لینے کی ضرورت ہے، نہ بیوی کو شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے فرض عبادت کے لیے۔ لیکن دیکھو یہ ہے، یہ اسلام دین فطرت، حقیقت میں دین، واقعی اللہ کے رسول ہیں اور مجسم وہی ہیں، جو کہتے ہیں رب کی طرف سے کہتے ہیں۔ انسانی عقل کے بس کی بات نہیں یہ سب باتیں بیان کرنا، اس میں کتنی بڑی چیزیں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے، واضح اور صاف حدیث ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، بہقی، دارمی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی، آپ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر ایک دن بھی روزہ نہ رکھے سوائے رمضان کے۔ کیوں حکم دیا گیا ہے؟ مسلمان بیوی کو اس کا پابند کیوں بنایا جا رہا ہے کہ رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ کوئی مسلمان بیوی اپنے شوہر سے اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے؟ کس واسطے؟ یہ عورتیں بولتی ہیں نا، کیا ہوگا کہ یہ کون کر دیا کہ منہ کچھ نہیں دیکھ رہے، پہلے بہت اچھے رہتے تھے، 2 مہینے سے کیا ہوگا کہ وہ ہماری ساس جاتے رہتی جانتوں کے پاس، وہ میرا دیور جاتے رہتا، میرا نندوئی میری نند کرتے۔ عجیب شیطانوں کے چکر میں پھنسے ہوئے کم بغیر۔ جو محبت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں اس پہ دھیان نہیں ہے ان کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب بتا کر گئے ہیں۔ یہ اس لیے
کہ اللہ نے عورت کو مرد کی جنسی تسکین کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی عورت پاکی کی حالت میں ہو اور اس کا شوہر اس سے ہم بستری کرنا چاہے تو اگر وہ توے پر روٹی بنا رہی ہو تو روٹی چھوڑ کر شوہر کی دعوت پر لبیک کہے، تو گھر میں ٹک کے رہیں گا وہ۔ اب بہت سی بےہودہ عورتیں وہ ہوتی ہیں اپنے آپ کو بڑی پارسا سمجھنے والی، اس کو ان کو کیا ہے، ان کو چھوٹے کو وہی ہونا۔ ارے تو پھر ہے کائے کے واسطے؟ یہ احمق عورتیں اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہروں کے دل سے اترتی ہیں اور پھر اس کو اپنے قابو میں کرنے، اس کی محبت پانے کو تعویذ کے سہارے لیتی ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا اس کے لیے باعث اجر ہے۔ یہاں تک تنبیہ ہے کہ اگر کوئی عورت بغیر عذر کے شوہر بلائے اس کو اور وہ نہ جائے اس کے بستر پر تو رات بھر اس پر فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بھئی آدمی اپنی بیوی کی بیماری سیماری کا خیال کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ یہ بولے کہ نہیں یہ میرا حق ہے، میرے کو جب چاہوں میں، اللہ اس کے رسول نے میرے کو اجازت دی ہے، دن ہو کہ رات ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک انسان کو، مرد کو، شوہر کو اپنی بیوی کی بیماری، کمزوری سمزوری کا بھی ذرا خیال رکھنا ضروری ہے، اپنے جذبات پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ پیدا ہی اسی لیے کی گئی ہے نا، یہاں جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں مرد پھر باہر نکلتا ہے، پھر وہ زناکاری اور بدکاری کا راستہ اختیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے معاشرے کی یہ عورتیں دوسری کرنے نہیں دیتی، ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیس ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے 4 کی اجازت دی ہی اسی لیے کہ مرد کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، اس کے اندر جو جنسی اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہوئی ہے، اس کی تسکین کے لیے وہ کوئی حرام راستہ اختیار نہ کرے، اس کے پاس حلال اور پاک راستہ موجود ہو، تب خود بھی تسکین پہنچائے گی نہیں، دوسری کو لانے کی اجازت بھی نہیں، حالانکہ اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس میں، مگر ایک عجیب معاشرہ ہمارا بنا ہوا ہے۔ کچھ مرد ہوتے ہیں ان کو زیادہ دلچسپی نہیں رہتی عورتوں سے، ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کی اپنی جسمانی طاقت اور قوت کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ چیز رکھی تو سب میں ہے نا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی عورت ایسے آدمی سے بیاہ دی جائے بے خبری میں، لا علمی میں، جو مردوں ہی میں نہ ہو، تو شریعت عورت کو حکم دے رہی ہے کہ عورت اس سے الگ ہو جائے، اس سے خلا لے لے، اس سے طلاق کا مطالبہ کرے ہو، مگر کچھ نہیں، بس چل رہا ہے کام۔ اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ صاف ستھرا رہے، کسی بھی مرد اور کسی بھی عورت اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کبھی کسی گناہ کے راستے پر جانے کی ضرورت ہی نہ پیش۔ یہ ہے وہ حکمت، چونکہ روزے میں مباشرت حرام ہے۔ اب اگر بیوی نفلی روزہ رکھ لے گی اور شوہر کو، اچھا وہ بھی پھر ہمارے ہاں وہ بھی نہیں ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں خالی رات کچھ، وہ بھی جمعرات کچھ رات کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے کیلنڈر کے ہے، شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دن میں بھی آدمی جب ضرورت محسوس کر، کیا فرمایا آپ نے کہ لوگوں باہر کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے اور اس کا حسن تم کو اپنی طرف مائل کرے تو فوراً اپنی بیوی کے پاس پہنچو، کیونکہ اس کے پاس بھی وہ سب کچھ موجود ہے، آدمی کا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ختم بات، تب وہ دن ہو کہ رات ہو۔ ہمارے معاشرے میں تو اتنی بری بات ہے یہ، ارے پوچھو ہی مت۔ اب بہت سے تو ایسے بیچارے
وہ بہو بیٹا آ گئے، بیٹی داماد ہو گئے، تو یہ دونوں بڈھا بڈھی بھی الگ ہو جاتے. کیا ہے ان میں کچھ ہے ہی کہ نہیں، کیا معلوم. وہ بڈھا ادھر سو رہا، وہ بڈھی ادھر سو رہی. کیا ہے یہ، کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اور اس میں کیا بے شرمی کی بات ہے؟ ارے میاں بیوی ہی ایک دوسرے کا حقیقی سکون کا سامان ہے، نہیں الگ ہو جاتے بھی. وہ ایسی احمق ہیں، ہمارے ماحول ہی ایسے ہیں ہمارے ملکوں کے. ارے بھائی بولے مہمان آئے ذرا چارپائی دے دو. ارے نہیں بولے ہمارے یہاں 2 ہی چارپائی ہے، بولے ایک پہ میرے ابا سوتے، ایک پہ میری اماں اور میری بیوی سوتی. ابے مت دے بولے مگر ڈھنگ سے تو سو، تم دے مت بولے چارپائی جان دے مگر ڈھنگ سے تو سو. کیا تماشا ہے، عجیب معاملہ ہے. وہ چیز جس کو اللہ ہماری زندگی کا سکون بتا رہا ہے، سکون چھین لیے کم وقتوں نے. عجیب حال ہے. یہ اللہ اس کے رسول کی باتیں سنو، سمجھو، اپنی زندگی کو جنت بنا لو. دنیا میں جنت بن جاتی انسان کی زندگی. عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ اس لیے نہیں رکھ سکتی کیا کہیں اس کے شوہر کو اگر ضرورت محسوس ہو گئی تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے جذبے کی تسکین کا سامان کرے. اگر روزہ رکھے گی بغیر اجازت اور خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ پیش آ گیا، اب اگر شوہر بہت زیادہ خران قسم کا ہے، وہ اس کے روزے کی پرواہ نہیں کرے گا، یا پھر وہ چڑ جائے گا، غصے میں آ کے گھر سے نکل جائے گا، اور پھر یہ غصہ اس کو دوسری طرف لے جائے گا. دیکھو ہمارا دین، دیکھو ہمارا نبی رحمت للعالمین اپنی امت کو کیسے ہر چیز سے بچا رہا ہے کہ تکلیف میں نہ پڑے کہیں بھی. اللہ سمجھ دے بس. تو یہ روزے اس طرح کے روزے حرام ہیں. اسی طرح وصال کے روزے، وصال سے مراد یہ ہے کہ اس طرح دن رات مسلسل روزہ رکھا جائے کہ درمیان میں نہ سحری کھائی جائے نہ افطاری کی جائے، کیونکہ شریعت کسی بھی انسان کی جان کو ہلاکت میں ڈالنا حرام قرار دیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے. تو یہ وہ حرام روزے. اب وہ دن جن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے وہ کون سے ہیں، اور شک کے دن کے روزہ کون سا ہوتا ہے اور وہ کیوں ممنوع ہے، اس پر انشاءاللہ کل کے درس میں گفتگو ہم کریں گے. اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم اور صحیح شعور عطا فرمائے. اللہ ہر مرد اور ہر عورت کو اپنی اطاعت، اپنی بندگی، اپنی غلامی بے لوث طریقے سے اور اخلاص نیت کے ساتھ اختیار کرنے کی سعادت سے بہرامند فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.